السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیوں، آج ایک بار پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے حضرت مولانا مفتی عبدالمصطفیٰ صاحب۔ آج کے ٹاپک پر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آئیے بغیر دیر کیے ہوئے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہماری نئی نسل میں جھوٹ بالکل عام ہوتا جا رہا ہے، آپ کی رائے میں اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ آپ کے سوال کے جواب پر آنے سے پہلے میں ایک خاص نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی تمام برائیوں کی بنیادی وجہ دین سے دوری اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق کا کمزور ہونا ہے۔ اگر ہم ان خاص چیزوں پر دھیان دیں اور اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں اور ابتدا سے ہی اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کریں تو انشاءاللہ ان تمام برائیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اب میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں، اور اللہ تبارک و تعالی جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں سے دور رہنے کی تلقین فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جھوٹ انسان کو جہنم کے راستے پر لے جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو کامیڈی اور مذاق کے نام پر سماج میں برائی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں والدین کی خاص ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی جھوٹ سے بچیں اور اپنے بچوں کی بچپن سے ہی ایسی تربیت کریں کہ وہ سچ بولنے کے عادی بن جائیں۔ بالکل صحیح۔ اسی طریقے سے ہم معاشرے سے جھوٹ کی برائی میں کمی لا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب آپ نے۔ کتاب و سنت سے دوری ہماری قوم کے بے اقتداری کا سبب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ ہماری کمیونٹی میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی برائی جو یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل نشے کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ویورز کو بتائیے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا سوال بہت اہم ہے اور آج یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نشہ لانے والی تمام چیزیں شراب کے حکم میں ہیں، اور شراب اسلام میں حرام ہے۔ اور نشہ آور چیزوں کی ایک اہم خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اور نشہ آور چیزوں کی سب سے اہم خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے تو نہ تو اسے صحیح اور غلط کے درمیان فرق ہو پاتا ہے، اور نہ اپنے اور غیر کے درمیان میں امتیاز کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں اپنی عزت تو گنواتا ہی ہے، اپنے گھر والوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اگر انسان صرف اسی بات پر غور کر لے اور اسے اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح محفوظ کر لے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی نشے کے قریب نہیں جائے گا۔ بالکل صحیح مفتی صاحب۔ ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں بتائیے کہ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زنا کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ جی آپ کا سوال صحیح ہے۔ آج معاشرے میں بے حیائی عام ہونے کی وجہ سے زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ برائیوں کا تعلق انسان کے
دو چیزوں سے ہے، ایک اس کی زبان اور ایک اس کی شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زنا اسلام میں حرام ہے اور زنا سے قریب کرنے والی تمام چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ زنا سے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا گناہ کبیرہ ہے اور زنا کرنے والا اس دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا شکار ہوتا ہے، معاشرے میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے اور بہت سے جھگڑے اور فساد کا سبب بنتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہوگا اور ہمیں اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں بتائیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم مفتی صاحب سے بہت زیادہ فائدہ تو نہیں حاصل کر سکے، لیکن مفتی صاحب نے جتنا بتایا بہت ہی آسان لب و لہجے میں ہم تمام لوگوں کے ذہن و فکر میں بیٹھ جانے والی باتیں بتائی ہیں۔ آخر میں اس دعا پر ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔